السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ منافقون۔ یہ ایک ایسا سورہ مبارکہ ہے جس میں منافقوں کا ذکر ہے، وہ منافق جو آقا کریم کے دور میں تھے، اور جو یہ تمام منافقوں کے بارے میں ذکر ہے، اس لیے کہ آقا کریم کی زندگی میں جو حکم مل گیا وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اس میں منافقوں کا ذکر ہے، یہ منافق قیامت تک کے لیے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، اس لیے کہ آج ہماری قوم میں بہت سارے لوگ منافق ہو گئے، پریشان ہیں، ہمارے قوم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور آج لوگ پریشان ہیں رزق کے لیے، پیسے کی کمی پڑ جا رہی ہے، لوگوں کے لالے پڑ چکے ہیں، جاب چھوٹ جا رہی ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، یا گھر کے حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ لوگ دوسروں سے مانگنے میں بھی شرم کر رہے ہیں۔ ان سارے لوگوں کو چاہیے کہ عمل کریں اور اپنی زندگی میں ایک خوشحالی اور ایک امن شانتی کا لہر پیدا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل جب آپ سمجھیں گے، سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے میں عمل بتا دوں، کیا فائدہ ہوگا جب آپ حدیث پاک سنیں گے نہیں، ڈائریکٹ عمل کریں گے۔ کم سے کم آپ حدیث پاک سن لیا کریے نا۔ جس سورہ مبارکہ کے تعلق سے میں عمل لاتا ہوں آپ کو، صرف سارے عمل قرآن کریم سے اور حدیث کریمہ سے، میں تو حدیث پاک کے ایک ریفرنس بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر صرف آپ عمل سنیں گے، حدیث پاک چھوڑ دیں گے۔ تو قرآن کریم میں سورہ منافقون، اور یہ کچھ زیادہ بڑی سورہ مبارکہ نہیں، آپ کو بہت تکلیف نہیں ہوگی، صرف اور صرف 11 آیتیں موجود ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں 11 آیتیں موجود ہیں یعنی 11 آیتوں پر مشتمل ہے، تو زیادہ بڑی سورہ مبارکہ نہیں ہے، ایک صفحہ یا ایک صفحہ کچھ لائن پر مشتمل ہے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو ایک قانون بتائے تھے، یعنی ایک سسٹم بتائے تھے، ضابطہ، کہ کوئی بھی سورہ مبارکہ کے تعلق سے اس سورہ کا تعارف جان لے، یعنی اس کی ڈیفینیشن جان لے، اور سورہ مبارکہ کے نام رکھنے کی وجہ کیا تھی۔ تو سورہ منافقون کے تعلق سے آپ دیکھیں، یہ جو سورہ منافقون ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اور منافقون نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اسٹارٹنگ یعنی ابتدا میں منافقون کی صفات بیان کی گئی، یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات، ان کے اندر کیا کیا، یعنی کسی شخص کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جائیں گی تو وہ پتہ چل جائے گا منافق۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے، آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں صراط الجنان میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ یہ سمپل سی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، بہت آسان سی۔ منافقون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقوں کی اس میں صفت بیان کی گئی کہ یعنی کیا کیا علامتیں ہیں، کیا کیا چیزیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے وہ پکا منافق ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ شک کوئی کریں گے تو آپ ایمان سے خالی ہو جائیں گے، یعنی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کا یہ حکم ہے نا۔ اور مسلمانوں کے تعلق سے اور آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور مسلمانوں کا موقف بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے منافقون رکھا گیا ہے۔ اور جو عمل رہے گا وہ بھی نہایت آسان ہے، اس لیے کہ آج کے وقت میں ایک شخص آپ نہیں تلاش کر پاؤ گے، آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہو یا جس سٹی میں رہتے ہو آپ نہیں تلاش کر پاؤ گے جو یہ نہ کہے کہ بھائی میں پریشان ہوں۔ سارے لوگ اپنی اسی گن میں پڑے ہوئے کہ میں پریشان ہوں، حالات خراب ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم عمل سے دور ہو گئے، آج ہم نماز سے دور ہو گئے۔ آج ظلم کیا جا رہا مسلمانوں پر، کیوں؟ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم آج شریعت مصطفیٰ سے دور ہو گئے۔ اور لوگ تھوڑی سی کتابیں، کچھ چند اسکالروں کی ویڈیو دیکھ کر حضور کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، آقا کو کہتے ہیں اپنی طرف شرم نہیں آتی، تو کیا ہوگا ہمارے حالات؟ آج بریلی میں کتنا ظلم کیا گیا ہے، میں کیا بتاؤں۔ اب اس کی مثال یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 2.5 دن کے قریب نیٹ بند کر دیا گیا تاکہ کوئی ویڈیو لیک نہ ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ وظیفے کا چینل ہے۔ بہرحال آپ عمل سن لیں، عمل کا نہایت آسان طریقہ، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس میں مزید آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ منافقون کا جو عمل، جو پروسیس آج کا رہے گا انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوں، اگر آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ وہیں جہاں جاب کرتے ہیں وہیں نماز پڑھیں گے، یا اگر 8 گھنٹے شام تک جاب ہے تو آپ گھر پہ آ کے پڑھ لیں، اگر مسجد دور ہے تو گھر پہ کر لیں، نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مسجد میں جایا کریں نماز پڑھنے، تو جہاں چاہیں وہاں کر لیں، بس کرنا آپ ہی کو ہے، اور یہ دیکھنا بھی آپ ہی کو ہے کہ آپ کہاں کر سکتے ہیں، کہاں آپ کے لیے آسانی ہے، آپ ہی کو دیکھنا ہے، ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کے، نہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ
جب آپ بیٹھ جائیں باوضو بنا کر نماز پڑھ کے وہیں پر یا کہیں پر بھی آپ بیٹھے وہ آپ کا ایشو ہے، آپ سمجھ لیں اس چیز کو، آپ بیٹھا لیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس لیے کہ آقا کریم کی ولادت مبارکہ 1500 سال گزر گئی، تو اگر اس مناسبت سے ہم 1500 درود پاک نہیں پڑھ پاتے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں 1500 نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس آقا جان رحمت کی بارگاہ میں، اس رسول کی بارگاہ میں درود پاک کی تحفہ نہیں پیش کر سکتے جس کے صدقے دنیا بنائی گئی، تو ہم بیکار ہے، ہماری زندگی ختم ہے، بیکار ہے۔ تو 1500 مرتبہ کم سے کم پڑھیے، اور نہیں تو 1447 مرتبہ پڑھیے یا 313 مرتبہ۔ یہ کچھ عدد میں بتا دے رہا ہوں تاکہ اسی میں آپ پڑھیں۔ یہ وہ عدد ہیں جو اسلام کی بنیادی مناسبت کی وجہ سے میں یہ عدد مقرر ہیں۔ 1500 مرتبہ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 1500 سالہ کمپلیٹ ہو گئی، یہ 1447 لے کہ اسلام کے ہجری کی تاریخ 1447 ہے، 313 اس لیے کہ غزوہ بدر میں 313 تھے، اور اتنے ہی ایمان والے تھے جتنے بدر میں شامل تھے۔ اگر وہ جنگ ہار جاتے ہم لوگ، آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ مسجد میں اپنے گھر پہ نہیں ہوتے بلکہ کسی گرودوارے کسی مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مناسبت آپ کو شیئر کیا تاکہ آپ سمجھیں، آپ نہ سمجھیں کہ تو اسی انک بتا رہے ہیں، نہیں، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے اور 21 مرتبہ سورہ منافقون کی تلاوت کریں۔ سورہ منافقون شریف ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کو 1.5 منٹ لگے گا، صرف 1.5 سے 2 منٹ۔ اگر 11 مرتبہ پڑھتے ہیں 2 منٹ لگتا ہے تو 11 دونی 22، اگر 2 منٹ لگتا ہے تو آپ کا 22 دونی 44 منٹ لگے گا، 1 گھنٹہ بھی تو نہیں لگ رہا۔ کیا آپ نہیں کر سکتے اتنا سارا؟ آپ کامیابی کے لیے ترقی چاہتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، پھر کریں گے نہیں تو کیا فائدہ؟ کر لیجئے، 21 مرتبہ پڑھیے گا سورہ منافقون، پھر درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا پڑھنا ہوگا، جو 3 ہم عدد بتائیں تینوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یعنی لا حول پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں دعا کریے گا، اور جب بھی آپ دعا کریں روئیں گڑگڑائیں رب کے بارگاہ میں، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا، اپنی دعا میں مجھے شامل کریں، اس لیے کہ میں ایک سفر پہ نکلا ہوں شریعت مصطفیٰ کے علم حاصل کے لیے۔ میرا سفر انشاءاللہ چند سالوں میں کمپلیٹ ہونے والا ہے، تاکہ اس سفر میں مجھے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، بد نگاہوں کی نگاہی سے ہم سارے طلبہ اسٹوڈنٹ بھائیوں کو محفوظ عطا فرمائے۔ آج جو بریلی میں طلبہ کو مارا جا رہا ہے، مدرسے کے بچوں کو قید خانے میں بھرا گیا، اور ہمارے عام مسلمانوں کو بھی، وجہ کیا تھا کہ ہم آقا کے نام کی حفاظت کرتے، ناموس کی حفاظت کر رہے تھے۔ بس بہت ساری وجہ، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، ڈسکرپشن میں لنک ہے، بس آپ اسے چیک آؤٹ کر لیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے لیے اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان ان کے لیے دعا کریں، اور ہمارے جو بڑے بڑے مشائخ علماء ہیں جو بھی قید خانے میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، جرم ان کا بھی اتنا تھا کہ بس آقا کے نام کی حفاظت فرما تھا، آقا کے ناموس کی حفاظت فرما رہے تھے، ان کے لیے دعا کریے گا۔ ہم آپ سے آج دل سے گزارش کر رہے ہیں، ہو سکے آپ میری بات کو آپ نہ سمجھے لیکن آج سمجھیے، آپ سے ہو سکے ہم میں سے اور بھی کسی نیک مومن بندہ ہو جن کی دعا قبول ہو، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس کی دعا قبول ہے اور کس کی، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے، یعنی ہم میں سے کسی شخص کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری دعا قبول ہو رہی کہ نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ ہم اگرچہ گناہ گار سیاہکار بندے، لیکن ہم اپنے رب کے محبوب کی امتی ہے نا۔ میرا رب جب ظالموں کی اتنی ساری شہرت، یعنی اتنی ساری شہرت و دولت، طاقت و قوت، اتنی ساری چیزوں سے مولا جب ان کو دے دیا ہے، نواز دیا ہے، تو ہم تو اس کے گناہ گار سیاہکار بندے، ہم تو اس کے محبوب کے امتیوں میں سے ایک امتی ہیں، تو ہم پر بھی مولا کرم فرمائے گا نا۔ آپ رب کی ذات پر بس امید تو رکھیں۔ السلام علیکم۔